شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشکل بارے راتعبت چلے آئیے۔ راج گئے حضرت مولانا رافع الہدا صاحب ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء في الزرع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا نہایت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی بہت سازگار نہیں ہے، بارش کا زمانہ ہے، بارش ہو بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت قابل مبارکباد ہمارے محمد نور علی بھائی کہ جنہوں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ ہمیں پروگرام کرانا ہے چاہے جیسا بھی ہو جائے۔ جیسا بھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ ہم کو دینی مجلس لگانی ہے، چاہے پانی برس جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بولے کہ بارش میں کیسے پروگرام ہوگا۔ تو نور علی بھائی کا یہ کہنا تھا کہ بارش میں جب ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اپنی ضروریات کا کام ہم کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں اور بھی دیگر کام کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ والا کام کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ مجلس انشاءاللہ سجے گی، اور اللہ نے اس مجلس کو سجا دیا۔ یہ ہمارے نور علی بھائی کی کاوش اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے، کیونکہ موسم سازگار نہیں ہے، اس لیے بس تھوڑی سی بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی علماء کرام ہیں جو آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، جو بھی اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آئے گا قیامت تک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر میں ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون اور ایک ضابطہ بنایا ہے، اور یہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ چاہے جس طرح کے معاملات آ جائیں ہماری اس دنیا کی زندگی میں، شادی والے معاملات آ جائیں یا معاشرتی کوئی معاملہ، بلکہ سنت کے اور شریعت کے ہم ہر وقت پابند رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو
ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. اور آپ کے ہی بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100% کامیابی رکھی ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر میں ہر طرح کے معاملات کر کے دکھائے ہیں. شادی بھی کر کے دکھائی ہے اور بیٹی کا باپ بن کر کے بھی دکھایا ہے, دوست بھی بن کے دکھایا ہے, اور تجارت بھی کر کے دکھائی ہے, جنگ بھی کر کے دکھایا ہے. سارے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل کر کے دکھایا ہے. ابھی جو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے, اس کی بہت سخت ضرورت تھی کہ ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ جس بستی میں الحمدللہ سارے کے سارے ہی کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں جو اکثر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں پھیلی ہوئی ہیں, جس پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی. اور جب کہا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ کبھی باپ کی طرف سے فرمان آ جاتا ہے, کبھی بھائی کی طرف سے, کبھی دوست کی طرف سے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجبوری تھی کرنے میں. ابھی شادیوں کا موسم چل رہا ہے, بے شمار شادیاں ہو رہی ہیں, دن رات میں کئی نکاح اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں, باراتیں آتی ہیں, بارات جاتی بھی ہے, لیکن اس میں ایک سب سے بڑی خرابی جو ہے, اتنا وقت نہیں کہ اتنی تفصیل کروں میں آپ کو, بس ایک بات, ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نکاح جیسی عبادت کو اور نکاح جیسی ایک عظیم سنت کو اور شادی جیسی ایک عظیم عبادت کو ہم نے صرف اور صرف اپنے لذت کے لیے اور اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو سمجھ رکھا ہے. جب ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جائے تو سارا قرآن, ساری یاسین اور ساری چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں. کوئی عمل بغیر سنت کے نہیں ہونا چاہیے. نہانے میں بھی سنت, بیٹھانے میں بھی سنت, لیکن جب ہمارے یہاں خوشی کا ماحول آ جائے تو جتنا دین کا مذاق ہم بنا سکتے ہیں بنا دینا چاہیے. آپ غور کریں کہ ہمارے گھروں کے باہر میں بڑے بڑے ڈی جے لگائے جاتے ہیں, بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے فحش قسم کے گانے بجائے جاتے ہیں, اور اتنے بھدے گانے بجائے جاتے ہیں کہ آدمی اس پر کان نہیں دھر سکتا. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم اور آپ, ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں. اگر اسی گاؤں میں اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر کے یہ کام کر لے تو پورا گاؤں مخالف ہو جائے گا اس کا, کہ ہمارے گاؤں میں آ کر کے آپ نے گانا بجا دیا, ہمارے گاؤں میں آ کر کے آپ نے یہ موسیقی بجا دی, یا اور بھی کسی قسم کا جو ہے آپ نے تماشا لگا دیا. لیکن جب ایک مسلمان کے گھر سے, اس کے دروازے سے بچتا ہے تو اس وقت کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. باضابطہ طور پر اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے, چلتے چلتے ایک جگہ آپ کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لگا لی, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے. آپ راستہ چلتے جاتے اور پوچھتے جاتے کہ انس ابھی بھی وہ بانسری کی یا گانے کی آواز آ رہی ہے, لیکن اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں ہٹاتے. یہاں تک کہ کئی مرتبہ پوچھا, آخری میں کہا کہ اللہ کے نبی اب وہ آواز نہیں آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس, جب لوگوں میں گانا بجانا اور یہ ساری چیزیں عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, تو اللہ کی زمین یہ پھٹ جائے گی اور لوگ اس میں دھنس جائیں گے. آج ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں کوئی برے معاملات نہیں ہیں, بہت ساری خرابیاں, بہت ساری برائیاں آج ہم تمام اپنے گھروں میں لیے بیٹھے ہیں. میرے بھائی, اپنے گھروں میں آپ شادی کی محفل لگائیں, خوشی کا ماحول سجائیں, لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے پر بغاوت نہ کریں. آپ نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ گانا سننا اور اس طرح سے ڈھولک بجانا یا ڈی جے لگانا یہ کہاں تک صحیح میرے بھائی, کہیں صحیح نہیں ہے. اتنا وقت نہیں ہے, موسم بھی سازگار نہیں ہے, اس لیے بات میں آپ تک رکھ نہیں پایا اپنے.
لیکن کیا کریں، اتنی بات بھی اگر سمجھ لیں میرے بھائی کہ گانا بجانا یہ حرام ہے، یہ ہمارے یہاں اسلامی شیوا نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اللہ کا کلام پڑھنے والے، یہاں تک کہ آیا کہ اگر کوئی قرآن کو بھی اگر غلط طریقے سے پڑھتا ہے، لحن کے خلاف پڑھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو ہم گانے کو اور اس طرح سے فحش معاملات کو، فحش چیزوں کو ہم کیسے جائز اور ضروری سمجھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا آپ خیال رکھیں، جب بھی شادی ہو یا اس طرح کے معاملات ہو، چاہے جس طرح کے معاملات ہو، چاہے آپ کے عقیقہ ہو جائے یا اور بھی کوئی معاملہ ہو جائے، لیکن آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ سے مراد یہ کہ اس کا آپ کھلی طور پر خلاف کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی، چاہے ہمارے گاؤں کے مکھیا ہو، سرپنچ ہو، یا کوئی بھی بڑا یہاں کا آدمی ہو، سرپرست ہو، اگر اس کے بات کی خلاف ورزی کی جائے یا اس کے حکم کو توڑا جائے تو کیا وہ برداشت کرتا ہے؟ کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑا جاتا ہے تو کیسے ہم برداشت کرتے ہیں میرے بھائی؟ کیسے ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ میرے بھائی اپنے آپ کو اس دلدل سے، اس گناہ سے نکالیے۔ بے شمار گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ میں گناؤں گا، آپ ہاتھ میں گنیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا اس بات پر ہے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے، ہم وہ مسلمان ہیں، نہ کہ وہ مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں مر کر کے قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب اور کتاب بھی دینا ہے تاکہ آگے کی زندگی ہماری صحیح ہو جائے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔